یہ ہم نے اپنے تمام اصول، دین کے تمام احکامات، ایتھکس کے تمام ویلیوز کو چونکہ چھوڑ دیا ہوا ہے، تو ہم یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کہیں یہ لوگ کم ہوتے ہیں، کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ رہی کہ آپ اگر کوئی نقص ہوا آپ کی پروڈکٹ میں یا آپ کی جو بھی مال تجارت لے کے گئے، تو آپ نے لوگوں کو بتایا، کسی کو نظر آیا یا نہیں آیا۔ یعنی سرکار نے سکھایا یہ ہے کہ اگر آپ کے مال میں کوئی نقص ہے جسے دیکھنے والا جانتا پہچانتا نہیں ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ریپوٹیشن ڈیولپ ہوگی کہ نوجوان جس کا نام محمد ہے، قریشی نوجوان ہے، جب وہ آپ کو کوئی سامان بیچے گا تو ہماری اپنے محاورے کے مطابق آنکھیں بند کر کے خرید لو۔ دیر could be nothing bad, there could be nothing deceiving۔ جی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ دوسری منڈیوں میں جا کے اپنا سامان بیچتے تھے تو پرائس اچھی مل جاتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سید حسن علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کور کر رہے ہیں۔ پچھلی کچھ ایک ساتھ میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام کور کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ آج ہم اس کے آگے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی جاسم حسن، جب جناب ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام میں جاتے ہیں تو ان کو بحیرہ راہب ملتا ہے۔ بحیرہ راہب ان کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے بھتیجے میں آخری نبی کی خصوصیات یا خوبیاں دیکھ رہا ہوں، تو شام میں آپ کے بھتیجے کو رزق ہے، اب میرا مشورہ ہے کہ آپ شام نہ جائیں۔ تو جناب ابی طالب وہیں فیصلہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے 2 مہینے کا سفر کر کے کیوں آیا ہوں، اور میری خواہش تو یہ تھی کہ میں تجارت کروں گا، اس سے کوئی انکم آئے گی، زندگی میں آسانی آئے گی۔ تو وہاں پہ نا امجد اسلام امجد کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، اکاؤنٹس میں رہتے ہیں نا، اس کو اردو میں گوشوارہ کہتے ہیں۔ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس کائنات سے نکال دیں تو آپ جانے کائنات ہیں، جب کائنات سے جان نکل جائے گی تو کائنات میں بچے گا کیا؟ اس بات کی پہچان اس وقت کے لوگوں کو بڑی کمال تھی، جنہوں نے ان سے محبت کی، جنہوں نے ان کی حفاظت کی، جنہوں نے ان کی خدمت کی، انہوں نے اس پہچان کا حق ادا کیا۔ اور ایسے بھی لوگ تھے جو پہچان تو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اچھی طرح پہچان رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اپنی قبائلی عصبیت یا اپنی کسی بھی اور چودراہٹ کے چکر میں، کسی اپنی طاقت کے چکر میں، معاشرتی اقدار جو اس زمانے کی ان کی اپنی تھی، یا معاشرتی بڑا ہونے کے ناطے ان کو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سو جناب ابی طالب نے بھی اسی پہ عمل کیا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اگر میرا بھتیجا خیریت سے واپس مکہ چلا جائے تو میرے لیے اس سے بڑا منافع کوئی نہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا منافع جناب ابی طالب نے کمایا جب انہوں نے تجارت کا سامان وہیں اونے پونے بیچا اور سرکار کو لے کر واپس آ گئے۔ اب واپس مکہ میں آ گئے۔ مکہ میں آنے کے بعد زندگی پھر سے وہی چل رہی ہے جیسی جانے سے پہلے چل رہی تھی۔ جناب ابی طالب اپنا کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑے کی ایک دکان تھی ان کی جس پہ وہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے ہیں، اور بکریاں چرانے سے جو انکم آتی ہے وہ گھر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور معاشرے میں باقی معاملات بھی بزنس ایز یوزول چل رہا ہے۔ اگلے 8 سال ہمیں کوئی خاص واقعہ نہیں ملتا جس کو آپ پرومیننٹ کہیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 20 سال ہو گئی،
12 سال کی عمر میں تجارتی سفر پہ شام گئے تھے اور 20 سال ہو گئے. 20 سال کی عمر میں رسول اللہ نے تجارت دوسرے شہروں میں جا کے کرنا شروع کر دی انڈیپینڈنٹلی. یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کی لیڈرشپ میں، گائیڈنس میں، ان کی چھتر چھایا میں گئے ہیں شام. 20 سال کی عمر میں رسول اللہ نے خود سے انڈیپینڈنٹلی تجارت کرنا شروع کر دی ہے. اچھا، وہ تجارت دو طرح عرب میں ہوتی تھی. ایک یہ ہوتی تھی کہ لوگ مکہ میں آئے، حج کے لیے آئے، عمرہ کے لیے آئے، کسی بھی گھر سے آئے تو انہوں نے وہاں پہ خرید و فروخت کی، یا مکہ کی منڈی میں لوگ مال لے کر آئے اور مکہ کے لوکل لوگوں نے خریدا اور اسے آنے والوں کو بیچا. جیسے کسی بھی منڈی میں ہوتا ہے، ایک سپلائر ہوتا ہے جو کہیں اور سے آتا ہے، اپنا پروڈکٹ، اپنا سامان، یہ چیزیں لے کے آتا ہے، وہ لوکل خریدتے ہیں اور لوکل پھر دوبارہ ان کو بیچتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ تھا اس وقت تجارت کا. دوسرا یہ تھا کہ مکہ میں پائی جانے والی چیزیں یا مکہ میں جو شام سے چیزیں آئی ہیں اب وہ وہاں لے کے جائیں جہاں پہ یہ اویلیبل نہیں ہے. لائک شام شمال میں اور یمن جنوب میں ہے. تو یمن والوں کو شام جانا بہت دور پڑتا تھا. پہلے وہ مکہ آئیں، مکہ سے یثرب جائیں، یثرب سے فلسطین اور شام جائیں، تو وہ مکہ کی منڈی میں آ کے چیزیں خریدا کرتے تھے. بحرین کے لوگ آتے تھے، حبشہ کے لوگ آتے تھے، عراق سے لوگ آتے تھے، فارس یا ایران سے اس وقت لوگ آتے تھے مکہ، اور یہاں سے چیزیں خرید کے لے کے جاتے تھے. بیچتے بھی تھے اپنی لائی ہوئی چیزیں اور خریدتے بھی تھے. تو دوسرا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا وہ یہ کہ مکہ سے چیزیں خرید کے دوسرے شہروں میں جا کے بیچنا شروع کی. اب آپ کے پاس اتنا کیپٹل نہیں تھا کہ انڈیپینڈنٹلی یہ کام کر پاتے، تو آپ نے یہ کام پارٹنرشپ میں کیا. کیس بن صائب ایک تاجر ہے مکہ کے، ان کے ساتھ رسول اللہ کا بزنس بڑا زیادہ تھا. سو کیس بن صائب رسول اللہ کو اپنی پروڈکٹس، اپنا سامان دیتا تھا اور رسول اللہ دوسرے شہروں میں جا کے بیچا کرتے تھے. اس میں بحرین کا بھی علاقہ ملتا ہے جس میں رسول اللہ گئے، اس میں جرش کا علاقہ بھی ملتا ہے، اس میں یمن کا ذکر بھی ملتا ہے. اور یمن رسول اللہ کا اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ جانا بھی ملتا ہے. یعنی رسول اللہ اپنے چچا کے ساتھ مل کے یمن گئے ہیں تجارت کرنے. سر اس میں کچھ ملتا ہے کہ کون سی ایسی گڈس تھیں مکہ میں جو کہ موسٹ ڈیمانڈڈ تھیں، جو کہ دیکھیں مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں عرب کی، حجاز کی وجہ سے کھجوریں، طائف کی وجہ سے پھل، خشک میوہ، زبیب اس کا نام تھا، انگور، انگوروں کا جسے ہم منقع کہتے ہیں، یہ ریزنز جب وہ کشمش بن جاتی ہے، کھالیں، جی کھالوں کی وجہ سے اون، اور انہی کھالوں کے بالوں کی وجہ سے، یعنی بھیڑ کی کھال پہ بال ہوتے ہیں نا، تو بال سے وہ رسی یا اون بنایا کرتے تھے اور اسی سے ایک موٹا کپڑا بنتا تھا، فائن نہیں ہوتا تھا. اب یوں سمجھ لیں کہ اس کے جو دھاگے تھے وہ تھوڑے موٹے ہوا کرتے تھے. فائن کپڑا شام سے آیا کرتا تھا. سو یہ چیزیں تو مکہ کی اپنی تھیں. اسی طرح جانوروں کی ہڈیوں سے زیورات بنتے تھے خواتین کے لیے. آج ہم بڑے شوق سے آئیوری کے جولری خریدتے ہیں جو ہاتھی دانت کی بنی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں افریقہ سے یہ چیزیں آتی تھیں، حبشہ سے یہاں، جی، اور یہاں سے آگے یہاں کے تاجر بیچتے تھے. اور جو بھیڑ بکریوں کی ہڈیاں تھیں ان سے بھی کارونگ کر کے، ان کو تراش خراش کر کے جولری بنتی تھی. سو یہ چیزیں بھی لے کے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے. اچھا، اس میں نا سب سے پہلا جو اچیومنٹ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ تھی کہ آپ کا مال بڑی جلدی بک جاتا تھا. بڑے تھوڑے دنوں میں، بڑے تھوڑے عرصے میں ریپوٹیشن یہ ڈیولپ ہو گئی کہ یہ نوجوان، یہ قریشی نوجوان جس کا نام محمد ہے، اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی کمٹمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. آج کل لاہور میں آموں کا سیزن چل رہا ہے. ہمارے یہاں پہ اگر آپ پہاڑوں پہ جائیں تو آپ کو ان دنوں میں وہاں پہ پیچ بھی ملتے ہیں، جی، اور بڑے سستے ملتے ہیں. اور وہ پیٹی انہوں نے بنا کے باکس رکھا ہوتا ہے، وہ باکس کا باکس ہی آپ کو دیتے ہیں.
اگر آپ اس کی جب گھر لا کے کھولتے ہیں نا اسے، تو اوپر والی لیئر پہ بہت اچھے پیچ ہوتے ہیں، اور نیچے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سارے خراب یا چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے تمام اصول، دین کے تمام احکامات، ایتھکس کے تمام ویلیوز کو چونکہ چھوڑ دیا ہوا ہے، تو ہم یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، اوپر کچھ ہے نیچے کچھ ہے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، کہیں یہ لوگ کم ہوتے ہیں، کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ رہی کہ آپ اگر کوئی نقص ہوا آپ کی پروڈکٹ میں یا آپ کی جو بھی مال تجارت دیکھے گئے، تو آپ نے لوگوں کو بتایا، کسی کو نظر آیا یا نہیں آیا، یعنی سرکار نے سکھایا یہ ہے کہ اگر آپ کے مال میں کوئی نقص ہے جسے دیکھنے والا جانتا پہچانتا نہیں ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ریپوٹیشن ڈیولپ ہوگی کہ نوجوان جس کا نام محمد ہے، قریشی نوجوان ہے، جب وہ آپ کو کوئی سامان بیچے گا تو ہماری اپنے محاورے کے مطابق آنکھیں بند کر کے خرید لو۔ There could be nothing bad, there could be nothing deceiving۔ جی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ دوسری منڈیوں میں جا کے اپنا سامان بیچتے تھے تو پرائس اچھی مل جاتی تھی۔ میری اپنی لائف میں اگر میں کہوں، اگر مجھے کسی دکاندار کا یہ پتا ہو کہ یہ پھل اچھا دیتا ہے تو مجھے پریمیم چارج کرے، میں مائنڈ نہیں کرتا۔ اگر 300 روپے کلو آم مل رہے ہیں اور وہ مجھے 325 روپے کلو دے رہا ہے تو میں بالکل اسے مائنڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے پھل اچھا دے رہا ہے، وہ مجھے پھل کی پہچان نہیں ہے، وہ مجھے اچھا پھل دے رہا ہے۔ میں 25 روپے بچا لوں یہاں پہ، اور گھر جا کے پتا چلے کہ پھل خراب نکل آیا تو وہ 300 روپے بھی ضائع ہو گئے نا۔ اگر میں نے 1 کلو پھل خریدا ہے 325 کے بجائے 300 روپے میں خریدا ہے، لیکن گھر جا کے پھل خراب نکلا ہے، تو مجھے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے ایسا دکاندار جو پھل تو بہت اچھا دیتا ہے اور اپنا پریمیم چارج کر لیتا ہے، 325 روپے چارج کر لیتا ہے مجھ سے، لیکن پھل دے دیتا ہے۔ سو یہ ہمیشہ ہی ہے، جب آپ جس کو آپ بزنس میں برانڈ ویلیو یا برانڈ ایکوٹی کہتے ہیں، یا جس میں لوگ برانڈ ریپوٹیشن کی وجہ سے آپ کو ایکسٹرا پے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ ایک تو پریمیم مل جاتا تھا، دوسرے دنوں گھنٹوں میں مال بک جاتا تھا۔ سو اس جہاں سرکار جس تجارتی منڈی یا جس شہر میں مال تجارت لے کے جاتے تھے، وہاں سب سے پہلے سامان کس کا بکتا تھا؟ جناب محمد رسول اللہ کا۔ جی یہ تھے وہ کمالات جو سرکار نے دنیا کو سمجھائے بتائے۔ آپ کو پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس بارے میں تھوڑا سا رہنمائی کیجئے کہ ہم اب جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جو کرنٹ چل رہا ہے سارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو پروڈکٹس سیل کرتے تھے ان کا نقص بھی بتا دیتے تھے، تو جو ابھی سارا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارا مارکیٹنگ ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، ہم تو صرف اچھا دکھاتے ہیں، تو یہ کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے آج کے زمانے میں، اور کیا ہم کہیں پہ کچھ کمی کر رہے ہیں، یا اس بارے میں کچھ سمجھائیے کہ اقبال ہے نا، جی علامہ اقبال، بڑی خوبصورت ایک شعر ہے ان کا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، یعنی اپنے آبا کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ان کے بعد خلفائے راشدین، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کیوں مصیبت پریشانی مسائل میں کیوں ہیں؟ سچ ہم نہیں بولتے، جی انصاف ہم نہیں کرتے، حق ہم نہیں دیتے، مزدوری ہم لوگوں کو پوری نہیں دیتے، نہ پوری دیتے ہیں نہ وقت پہ دیتے ہیں، ہم ہر وقت کسی نہ کسی کو چکر دینے میں، دغا دینے میں، فراڈ کرنے میں، اسی سلسلے میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ پیسے میرے پاس آ جائیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو جواب کیا دینا ہے، میں نے اس کو جواب کیا دینا ہے، میری عزت، میری ریپوٹیشن جائے گی کہاں؟ سو مختصراً آپ کے سوال کا جواب ہے، اور آج کے لیے ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ بالکل، ہمیں امید ہے کہ آپ سب سیرت لائبریری کے سلسلے کو بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے اگلی ایپیسوڈ میں سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔